ایکٹیولی اسلام کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ قرآن پاک کا اصول ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ قوموں کی امامت اسی کو ملتی ہے جو اس کا اہل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میری اس راہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں یہ شبانہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسی بات پہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری اسلامک اسٹڈیز، ایتھکس اور ریلیجس اسٹڈیز کے ٹیچرز کی۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں، مینیفیسٹیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مخصوص شکل و شباہت ہم اختیار کر لیں تو بس اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے۔ ہم نے اپنے رویے کے ذریعے، آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو سب سے پہلے اچھا مسلمان بنا کے دوسروں کے سامنے نمونے کے طور پہ رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں پر غور نہیں کریں گے، جعلی پیپر چھاپیں گے، ایک دوسرے کے پیپرز کو پلیجرائز کریں گے، اور اس قسم کی بہت ساری جو ایکیڈیمک ڈسٹرکٹیو ہیبٹس ہمارے معاشرے کے اندر بن گئی ہیں ان کو اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم معاشرے کے اندر اصلاح کا کام نہیں کر سکتے۔ معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو اور اپنے ایٹیچیوڈز کو بدلنا ہوگا۔ ہم بدلیں گے تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے رویوں کو دیکھ کر آگے چلیں گے۔ ایک اور بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اس یونیورسٹی میں ایسا نہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایسا نہیں، لیکن یہ یونیورسٹیوں کے اندر ہے کہ جس سیکٹ کا چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، جس سیکٹ کا ایڈیٹر آف دا جرنل ہے، وہ اسی سیکٹ کے لوگوں کو وہاں داخلہ دیتا ہے، اسی سیکٹ کے لوگوں کو وہاں پہ ریکروٹمنٹ دیتا ہے، اسی سیکٹ کے لوگوں کے پیپرز چھاپتا ہے۔ ہم ایکسکلوسیو ہو گئے ہیں، ہمیں انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ہم اپنے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو اڈاپٹ کر لیں جس کا تعلق انکلوسیونیس کے ساتھ ہے۔ تو اس سے ہم معاشرے کے اندر کنسٹرکشن میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور معاشرے کو ڈسٹرکشن سے بچا سکتے ہیں۔ جناب وائس چانسلر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس کانفرنس میں شریک ہونے کی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ بھی ہم پیغام پاکستان کی ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں، اور ان پیغام پاکستان کا میسج بھی پرو ایکٹیو میسج ہے، اور آپ جس طرح سے جس طریقے سے اس یونیورسٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب ہم پہلے آئے، تین سال پہلے کی بات ہے، 2018 میں، تو اس یونیورسٹی کو دیکھ کے افسوس ہوا، اور میں نے ذاتی طور پہ کہا کہ اس کو کالج ہی رہنے دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد سلیکشن بورڈ پہ جناب وائس چانسلر صاحب نے بلایا تو سب کا چھکڑا ہوا تھا، اور امید پیدا ہوئی، حوصلہ ہوا کہ اب یونیورسٹی کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی، اور آج آئے تو ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی بن نہیں رہی، یونیورسٹی بن چکی ہے۔ اور یونیورسٹی بنانے والے وائس چانسلر کو میں ان الفاظ میں دعا دینا چاہتا ہوں، تیرے ساغر نظر سے میں انبساط چھل کے، غم آرزو کی تلخی تیرے جام تک نہ پہنچے، تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزہ، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ آخر میں ڈی جی خان کے بیٹوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے ٹائم مشین کا نام سنا، ہم ماضی کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک شاندار مستقبل کی تعمیر کے ذریعے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ری ایکٹیو مائنڈ سیٹ سے نکلے
جذباتیت سے نکلے، تحمل، بردباری، اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی شخصیت، اپنے نظریات اور اپنے رویوں کا جائزہ لیجیے۔ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم غلطیاں کریں گے۔ غلطیاں کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن غلطیوں کے اوپر اصرار کرنا یہ جاہلیت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ڈفرینسز آف اوپینین رکھیں گے، لیکن ڈفرینسز آف اوپینین کو ہی حقیقت سمجھ لینا یہ بھی جاہلیت ہے، اور ایک نئی قسم کی جاہلیت فرقہ پرستی کی صورت میں ہمارے ملک اور معاشرے کے اندر آ چکے ہیں، جس میں ہم اپنے مخالف کو سب سے پہلے دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر یونیورسٹیوں کے اندر پروفیشنل ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی ہوتی ہے۔ کسی مرد نے ہمارے ساتھ ڈس ایگری کیا تو اس پہ بلاسفیمی کا چارج لگا دیتے ہیں، کسی خاتون نے ہمارے ساتھ ڈس ایگری کیا تو اس کی عزت اور عفت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ رویے نہ اسلامی ہیں، نہ انسانی ہیں، اور نہ ہی پاکستانی ہیں۔ اس لیے میں آپ بیٹوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک شاندار مستقبل کی تعمیر کریں گے۔ زندگی کیوں نہ تجھے وجد میں لاؤں واپس، چاک پر کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس، دل میں ایک غیر مناسب سی تمنا جاگی، تجھ کو ناراض کروں روز مناؤں واپس، وہ میرا نام نہ لے صرف پکارے تو صحیح، کچھ بہانہ تو ملے دوڑ کے آؤں واپس، وقت کا ہاتھ پکڑنے کی شرارت کر کے، وقت کا ہاتھ پکڑنے کی شرارت کر کے اپنے ماضی کی طرف دوڑتا جاؤں واپس۔ اور ڈی جی خان کے بیٹوں اور بیٹیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھ میں گردش ایام اٹھا لایا ہوں، دیکھ میں گردش ایام اٹھا لایا ہوں، اب بتا کون سے لمحے کو بلاؤں واپس، یہ زمین گھومتی رہتی ہے فقط ایک ہی سمت، تو جو کہہ دے تو آج گھماؤں واپس، تھا تیرا حکم سو جنت سے زمین پر آیا، ہو چکا پورا تماشا تو میں جاؤں واپس پاکستان سے۔ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز یونیورسٹی آف پشاور سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا، اور اسی یونیورسٹی آف پشاور میں وائس چانسلر بنے۔ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز معروف اسلامی اسکالر ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف، 20 اسلامی تحقیقاتی مقالہ جات لکھے۔ ہماری خوش بختی کہ وہ آج ورچولی آن لائن اس کانفرنس کا حصہ ہے۔ میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز سے، جو آج کل چیئرمین ہیں اسلامی نظریات